بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تجزیہ پیش کیا تھا، تبصرہ پیش کیا تھا مناظرہ راولپنڈی پہ، لیکن وہ مناظرہ نہیں تھا بلکہ وہ مجادلہ تھا، بلکہ اس کو مقابرہ کہیے، مقاصرہ کہیے، ہر لفظ اس کے اوپر یہ صادق آتا ہے سوائے مناظرہ کے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ میدان بھی اپنا، کھلاڑی بھی اپنے، تماشائی بھی اپنے، اور جناب امپائر بھی اپنے، ڈسیزن بھی اپنا، پھر فتح بھی اپنی خود، اور اس کے اوپر جو کچھ کہا گیا کہ گھر میں گھس کے مارنے نہیں، معاذ اللہ فلاں فلاں۔ تو میں انتہائی درد دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ پہلے بھی سب و شتم کیا گیا اور ہم نے سکوت میں جواب دیا، اور اب بھی سکوت کے ساتھ جواب دیں گے گالی بریگیڈ کو، کیونکہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو خطباء اور جو گردانیں سنا کر اپنی تقریریں چمکانے والے ہیں، انہوں نے بھی آ کر کنز العلماء محدث لاہوری کے بارے میں عجیب طرح کی زبان استعمال کی، بغیر علم ایک عالم دین کی طرف تہمت لگا دی۔ تو اب ہم تصفیہ کھولیں گے انشاءاللہ۔ تصفیہ کے اوپر، تصفیہ کے چند صفحات، 7 صفحات پر مشتمل باغ فتح کے اوپر جو گفتگو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے کی ہے، اس پر میں مناظرانہ گفتگو درد دل کے ساتھ، مسلک کے درد کے ساتھ، اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور خود گستاخیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہاں سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پارسہ مجتہدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کا علمی مسئلہ میں اجتہاد، اور کہاں ان کی یہ گستاخی کہ ایک وہ خطا جس خطا کے اوپر شرعی حد لگتی ہے، وہ سامنے بٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ اگر اعلیٰ سبیل الندرہ آپ کی ماں، معاذ اللہ وہ لفظ دہرانا بھی گستاخی ہے۔ یہ گستاخ ہے، یہ اصل میں گستاخ ہیں جو تکلیف پہنچا رہے ہیں دل مصطفیٰ کو، جگر مصطفیٰ کو، اور یہ جو محبت کا نام نہاد دعویٰ کر رہے ہیں، مثالیں وہ قائم کر رہے ہیں جن مثالوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ خود جب تم مان رہے ہو کہ خطا اجتہادی ثواب ہے، تو اب میں انشاءاللہ تعالی ان کو اس لیے چیلنج کرتا ہوں کہ اگرچہ جامعہ رضویہ کے کچھ مدرسین نے، کچھ بندوں نے اس طرح کچھ مجھے برا بلا کہا، تو میں ان کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرتا۔ کچھ نے اپنے طور پہ مجھے چیلنج کیا، میں ان کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرتا۔ مولانا امتیاز شاہ صاحب، مولانا حنیف قریشی صاحب، ان دونوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ آج سے 17-18 سال پہلے ادھر کی بات ہے، اس وقت میرا ان کے ساتھ جہلم کی دھرتی کے اندر پہلے مسئلہ ایمان ابی طالب پر میرا ان کے ساتھ لگ بھگ 4 گھنٹے مناظرہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح مفتی راشد رضوی صاحب کے ساتھ اقبال کے مسئلہ کے اوپر بھی لگ بھگ اتنے گھنٹے جہلم کی دھرتی کے اندر مناظرہ ہو چکا ہے۔ تو جو میرے مقابل کے ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ بے شک آپ آئیں میرے سامنے، 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ مفتی راشد رضوی صاحب ہوں، امتیاز شاہ صاحب ہوں، یا حنیف قریشی صاحب ہوں، ان تینوں میں سے جو بھی، یا تینوں ہی تشریف لے آئیں۔ فقیر انشاءاللہ تعالی تصفیہ کی عبارت کی روشنی میں ثابت کرے گا کہ کنز العلماء محدث لاہوری سیدہ زہرا پاک کے بے ادب نہیں ہیں، با ادب ہیں، اور تاجدار گولڑا کی عبارت سے میں انشاءاللہ تعالی ثابت کروں گا کہ امکان ہی نہیں، وقوع بھی ہے۔ قضیہ فدق ہو ماضی میں، اجتہاد ہو ماضی میں، اور جناب امکان کو بالکل جناب علیحدہ کر دیا جائے۔ امکان ماضی میں وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، تو جب مستلزم ہے امکان ماضی میں وقوع کو، تو یہ ماضی ہے بھائی، قضیہ فدق ماضی، اجتہاد ماضی، اور تاجدار گولڑا کے نزدیک اجتہاد بھی ہوا، اور اجتہاد پر حضور تاجدار گولڑا کے نزدیک دلیل قطعی ہے وہ جو سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی، قطعی دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر والی۔ تو اس لیے قطعی دلیل جب پیش کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کے مد مقابل جو اجتہاد کیا سیدہ زہرا پاک نے، اس پر چاہے لفظاً کہا جائے یا نہ کہا جائے، اس پر بات وہی بنتی ہے جو تاجدار گولڑا کی عبارت کے اندر سے بھی عیاں ہے، اور روافظ کے سوالات کے جوابات
میں یہ دیکھا جائے گا کہ سوال جواب کے اندر معہود ہوتا ہے، مد نظر ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ راشد رضوی صاحب نے اتنی بڑی ڈنڈی ماری کہ جی ان کی طرف سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تو بھائی تاجدار گوڑا جب فرما رہے ہیں کہ یہ روافظ جو کہتے ہیں کہ کسی قسم کی خطا نہیں ہو سکتی، تو قسم تو تاجدار گوڑا نے لفظوں کے اندر بند کر دیا اس کو کہ اس کی قسمیں ہیں، اور جو تم کہتے ہو کسی قسم کی بھی نہیں ہو سکتی، تو ان روافظ کے نزدیک اجتہادی بھی خطاب نہیں ہو سکتی۔ تو کلام میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں ان کو۔ آج اتوار ہے اور سوموار منگل 2 دن مزید گزریں گے، بدھ والے دن انشاءاللہ تعالی تک میں ان کا انتظار کروں گا۔ گراؤنڈ اپنا نہیں، تماشائی اپنے نہیں، کھلاڑی اپنے نہیں، امپائر اپنا نہیں، نیوٹرل جگہ پر آئیں۔ اور فرض اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جس وقت عام قسم کے لوگ اٹھ کر کنز العلماء کی اس علمی خدمت پر، وہ خدا کے بندو کہاں کسی جا کر ملاتے، اور عام لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مثالیں یہ دے رہے ہیں، جشن فتح ممید نام نہاد مناتے ہوئے بھی کہ اعلیٰ سبیل ندرہ ڈاکے مارتے ہیں، کہاں وہ حدود والے مثالیں ادھر دے رہے ہو۔ اور اجتہاد مد مقابل ہوتا ہے، اجتہاد علمی مسئلہ کے اندر، علمی مسئلہ کے اندر، علمی مسئلہ کے اندر، علمی مسئلہ کے اندر معصیت کا تعلق ہی کہاں آتا ہے؟ علمی مسئلہ کے اندر ہو بھی درجہ اجتہاد پر اگلا، تو وہ چاہے مجتہد ہوں یا مجتہدہ ہوں، وہ دونوں راہوں میں سے جس رائے کے اوپر پہنچیں گے ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ معصیت کا دور اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ غلطی کی راشد رضوی صاحب نے، غلطی کی امتیاز شاہ صاحب نے، اور انہوں نے اپنے اس مناظرہ جس کو میں مقابرہ اور مجادلہ، مقاصرہ، ان سب چیزوں کا نام دیتا ہوں، تو جناب یہ رشیدیہ ہے، اور دیکھ لیجئے اس کے اندر انہوں نے اس قسم کے سکم چھوڑے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میں اسی سے ان کی گرفت کروں گا، اور میں ان کو انشاءاللہ میں ثابت کروں گا دلائل اور براہین سے، کم از کم میں 10 کتب سے انشاءاللہ تعالی 10 کتب کے دلائل میں ان کے سامنے انشاءاللہ تعالی 14 صدیوں کی کتب اب تک اجلا اہل سنہ کی میں پیش کروں گا، جن کے اندر یہی موقف لکھا ہوا ہے، یہی موقف لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدہ نے اجتہاد کیا تھا، صدیق اکبر نے بھی اجتہاد کیا اور سیدہ نے بھی اجتہاد کیا تھا، تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ بھی اجتہاد کا قول کر رہے ہیں، یہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، اور اس کے اوپر مناظرے کا چیلنج میں کر رہا ہوں۔ جس نے بھی اس وقت میدان عمل میں کردار ادا کرنا ہے، لیکن علی وجہ البصیرہ، جس کو بصیرت ہے اور جس کو اس کے اندر فہم و ادراک ہے، تصفیہ کی عبارات کے اندر بھی اور اس نازک مسئلہ کے اندر، وائے میدان عمل میں، اس لیے کہ احقاق حق کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت جو خلط المبحث کیا جا رہا ہے اور قیاس مع الفارق مع الفاسد کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں، ہرگز کنز العلماء بے ادب نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے تصفیہ کی عبارت کی روشنی میں کنز العلماء نے جو موقف پیش کیا ہے اس پر ہرگز بے ادبی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دم خم ہے تو جناب علمی میدان میں آئیں، ہم آپ سے تصفیہ ہی نہیں پڑھائیں گے، ہم آپ سے مشکلات الحدیث بھی پڑھائیں گے، ہم آپ سے مکتوبات طیبات بھی پڑھائیں گے، ہم آپ سے ملفوظات بھی پڑھائیں گے، ہم آپ سے مقالات بھی پڑھائیں گے، اور ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی مرقات بھی پڑھائیں گے، نعمت الباری بھی پڑھائیں گے، فواتح الرحمود بھی پڑھائیں گے، ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی فتح الباری بھی پڑھائیں گے، ہم آپ سے انشاءاللہ فتاوی نظامیہ بھی پڑھائیں گے۔ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے پوری تیاری کر کے رکھی ہے، انشاءاللہ تعالی میدان عمل میں آپ آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے ثابت کریں گے اور بتائیں گے کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ ہم آپ کو بڑے ادب اور بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں، اور یہ میں اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ جس وقت سوشل میڈیا کے اوپر غلیظ زبانیں بولی جا رہی ہیں، ایک اجتہادی مسئلہ کو کے اوپر بازاری لینگویج یوز کی جا رہی ہے اور بازاری مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اس بے ادبی کے زیادہ وائرل ہونے کے بعد اب ضروری ہو گیا ہے کہ فقیر بھی میدان عمل پر آتا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، میں جناب والا نہ